बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सारा दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गुजरा, अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें देखी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले 92 में ट्रांसमिशन का मामला हो गया, फिर प्रोग्राम था शाम में, और उसके बाद फिर एक इवेंट था, वहाँ जाना था। तो इन वजूहत की बिना पर आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं हो सकी। लेकिन रात के इस पहर भी मैं सोच रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर कर दूं, जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने नोट की, जो मैंने जिनकी वीडियोस बनाई, जो मेरे पास मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखों से क्या क्या मनासिर देखे, वो फुटेजेस, वो विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपने ज़ाहिर है टेलीविज़न पर बहुत सारे मनासिर देख लिए, सोशल मीडिया पर भी देख लिए, लेकिन मैं आपके साथ टाइम लाइन शेयर करना चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड फिर शाम तक लम्हा ब लम्हा क्या होता रहा, स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें हुई, कैसे डेवलप हुई, कैसे एक स्टोरी जो है वो बनी। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब मैं कोई 11 बजे के करीब पहुंचा हूं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, तो जो सबसे पहला मंजर मैंने देखा वो ये था कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अहाते में दाखिल होने के लिए कोई जगह नहीं थी। और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अगर आप दरवाजे पर जाना चाहते हैं तो उसका वाहिद रास्ता ये था कि आप कंटेनर के ऊपर चढ़ें और फिर दूसरी साइड से कंटेनर से उतरें, और कंटेनर को फलांग कर ही आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ, और बाकी लोग भी, मीडिया के लोग, इवन के खवातीन ने भी रास्ता इख्तियार किया कि हम चले, खुद जोर लगा के चढ़ गए, लेकिन खवातीन को किसी ने ऊपर से खींचा, नीचे से पुश किया। तो जो खवातीन ड्यूटी पर थीं वो इसी तरह से वो अहाता अदालत में दाखिल हुई या कमरा अदालत में पहुंची। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो लोग भी दाखिल नहीं हो सकते थे जिनके नाम लिखे हुए थे, जिनके नाम दर्ज थे कि वो अंदर जा सकते हैं। उनको भी इस अदालत तक पहुंचने के लिए यही तरीका इख्तियार करना पड़ा जो मैंने इख्तियार किया, जो सिद्दीक जान ने इख्तियार किया, या जो बाकी लोगों ने इख्तियार किया। फिर जब हम फलांग के अंदर पहुंच गए तो अंदर से जो मंजर मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अंदर से चारों तरफ कंटेनर लगे हुए थे। कैमरा अगर घुमा के आप देखें तो चारों तरफ कंटेनर्स लगे हुए थे, और कमरे अदालत या अहाता अदालत तक पहुंचने के लिए जो है वो कारकुनान की रसाई को रोकने के लिए सारा इंतजाम वहां पर किया गया था। और इमरान खान या पुलिस की गाड़ियों के आने के लिए एक रास्ता मौजूद था, लेकिन वहां इतनी बड़ी नफरी थी कि वहां किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, किसी को भी। सिर्फ वो लोग जो वकला की टीम थी वो आए, और जो पुलिस इंतजामिया के लोग थे, आईजी साहबान, आईजी जो ऑफिसर्स थे, डीआईजी या दीगर पुलिस ऑफिसर्स थे, वो लोग वहां से आ रहे थे और वो कमरा अदालत के बाहर पहुंच के चीजों को देख रहे थे। इसके अलावा कोई और वहां पर नहीं आ सकता था। तो साफ नजर आता था कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है, ताकि कारकुनान को एक मरहले पर रोक दिया जाए, और खान जब यहां पर अकेले उनकी गाड़ी दाखिल हो तो उसके बाद जो है वो। लेकिन मैंने पहले ही दिन में भी आपके साथ थोड़ी सी बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि कारकुनान को रोकना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कारकुनान को रोकना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, उनको रोकना नामुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि कंटेनर हटाया भी जा सकता है, फलांगा भी जा सकता है, और जब खासतौर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत में मुझे लग रहा था कि शेलिंग ही उनके ऊपर की जाएगी, क्योंकि शेलिंग का सामान जो है वो पूरा था। अच्छा खैर, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता हूँ। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि सहाफ़ियों के कोर्ट में दाखिल होने पर जो है वो पाबंदी लगाई गई थी। कोई 15 से 17 लोगों की एक लिस्ट बना कर दे दी गई थी कि सिर्फ ये सहाफ़ी जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हो सकते हैं। अब हम जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर पहुंच गए तो वहां पर पता चला कि ये फहरिस्त मौजूद है। अगरचे कल मैंने भी कोशिश की थी कि मेरा नाम भी डलवाया जा सके उस फहरिस्त में, लेकिन सिर्फ ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं उनका पहला हक बनता है कि उनका नाम आए। अब सिद्दीक जान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन सिद्दीक जान भी वहां पर अहाता अदालत के बाहर पुलिस एहलकारों के साथ, और एक आज टीवी के रिपोर्टर थे वो भी, और एक और खातून रिपोर्टर थी वो भी, ये सब बहस करते हुए पाए गए गेट पर कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारा नाम लिस्ट में मौजूद है। लेकिन वो कहते कि नहीं, बस जिसको भेजना था हमने सुबह 10 बजे उनको भेज दिया है, अब हम इनको बाकी लोगों को नहीं भेज सकते। कहा गया कि लिस्ट देखिए, हमारा नाम लिस्ट में लिखा है। सिद्दीक जान भी बार बार कहते हो, बाकी लोग भी, कि हमारा नाम इस लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि लिस्ट जो है वो तो अब गई, लिस्ट हमारे पास है ही नहीं। तो बहरहाल किसी को भी मजीद वहां पर किसी भी मजीद सहाफी को दाखिल नहीं होने दिया गया। तो वो सहाफी भी दाखिल नहीं हो सके जिनका नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ था, तो उनको भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये कोई 12 बजे का वक्त था जब 11:30 12 बजे के दरमियान
یہ بند کر دیا گیا تھا صحافیوں کا داخلہ احاطہ عدالت کے اندر، یعنی وہ جو مین گیٹ ہے اس کے آگے وہ نہیں جا پا رہے تھے، اور پولیس کی نفری وہاں پر لگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے کوئی 12:30 اور 12:30 کے درمیان دیکھا کہ قیدیوں والی گاڑیاں لائی جا رہی ہیں، قیدی پریزنرز وین آ گئی ہے، ایک بم پروف گاڑی آ گئی ہے، ایک اور بختر بند گاڑی تو اندر کھڑی کر دی گئی تھی۔ یعنی صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اور ان کے کارکنوں کی گرفتاری کا پورا پلان بنایا گیا ہے، اور عمران خان کو اگر اندر سے گرفتار کیا گیا تو بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے جایا جائے گا، اور اگر باہر سے گرفتار کرنا ممکن ہو پایا تو پھر ان کو یہ جو ایک اور بم پروف گاڑی کھڑی تھی اس کے اندر ڈال کے لے جایا جائے گا۔ تو یہ دوسری جو پرزنر وین ہے وہ بھی وہاں پر لا کے اس کو پوزیشن دے دی گئی، اور وہ پرزنر وین بھی وہاں پر لا کر کھڑی کر دی گئی۔ اچھا، اسی دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم پھر واپس کنٹینر کے اوپر چلے گئے، کیونکہ خاردار تاریں ہر طرف لگائی جا رہی تھی، تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جب یہاں پر بھگدڑ مچے گی تو اور شیلنگ ہوگی تو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس چونکہ ماسک اور شیل وغیرہ نہیں، ماسک اور جو باقی جو کور کرنے کا ہے گوگلز وغیرہ وہ نہیں تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم سارا کچھ جو ویژولائز کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنائیں گے وہ ہم کنٹینر کے اوپر جا کے بنا لیتے ہیں۔ تو پھر ہم دوبارہ کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے۔ اب کنٹینر کے اوپر چڑھ کے ہم نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ پولیس کیسے اپنی پوزیشن لے رہی ہے، گیٹ پر کھڑی ہو گئی ہے، اور کس طرح سے وہاں پر سارا موومنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیے ساتھ ساتھ میں نے ایک فیملی کو دیکھا، کوئی 1 بجے کے قریب ایک فیملی جو ہے وہ وہاں پر آئی۔ پہلے تو اس فیملی کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں اندر والی سائڈ پر آنا ہے تو ہمارا ہاتھ کھینچ کے ہمیں اوپر چڑھایا جائے۔ تو میں نے اور کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ اوپر چڑھ نہیں سکتی، خواتین تھیں، تو دوسرا ان سے کہا گیا کہ اگر آپ چڑھ بھی جائیں گی، دوسری سائڈ پہ چلے بھی جائیں گی، تو اندر تو آنسو گیس کی شیلنگ ہونی ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی باہر کو آ گئے ہیں تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اور تیسرا یہ کہ شاید شیلنگ کی نوبت بھی نہ آئے، جیسے آپ اندر اتر بھی گئی اندر والی سائڈ پہ تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ پرنسس وینس کھڑی ہیں تو کارکنوں کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو گزرنا ہی ہے تو یہ کنٹینر کے نیچے سے ایک راستہ ہے، وہاں آپ کرال کر کے جا سکتے ہیں، تھوڑا سا راستہ ہے، کرالنگ کر کے چلی جائیں، آپ پھلانگ نہیں سکتی۔ تو بہرحال انہوں نے دیکھا، جب وہاں پر قریب جا کے کوشش کی، ان میں سے ایک خاتون نے، اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ تو پورا کرال کرنا پڑے گا، جگہ بہت کم ہے نیچے سے گزرنے کے لیے۔ وہ ارادہ انہوں نے ترک کر دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کیا کریں، تو اتنے دیر میں کچھ پولیس اہلکار آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن اس فیملی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح، بلکہ بچہ بھی ان کا ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بچے کو چڑھاؤ پھر ہمیں چڑھاؤ، ہم نے جو ہے وہ گیٹ تک جانا ہے۔ تو اس طرح بھی کچھ لوگ تھے، لیکن یہ فیملی پتہ نہیں کیسے یہاں تک پہنچ گئی، حالانکہ پیچھے جو ناکے لگے تھے اس سے اندر تو فیملیز کو اور کارکنوں کو تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، یہ لوگ پتہ نہیں یہاں پر کیسے پہنچ گئے۔ بہرحال یہ یہاں آئے اور پھر ان کو واپس وہاں سے بھیج دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کوئی 1:30 بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ ڈی ایس این جی جو کھڑی ہوئی تھی اس کے دوسری سائڈ پہ وکلا کی 20-25 وکلا تھے، 5-10-15-20 اور لوگ تھے، ان کی ٹولی جو ہے وہ تیزی سے نعرے لگاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی۔ تو جب وکلا نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں تو وکلا پر ایک تو پولیس بڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرتی، اٹیک نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ جارحانہ انداز میں لڑ سکتے ہیں۔ تو فوراً ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آگے کی طرف آ رہے ہیں، کچھ کریں گے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ کنٹینرز کے پاس آ کر درختوں کی اوٹ سے نکلے، تو ان میں سے جو ہے وہ انہوں نے نعرے شارے وہاں پر لگائے، اور پھر ان میں سے ایک صاحب، 1-2 لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی چلانا شروع ہو گئے، وہ دھاڑنے لگے، وہ چیخنے لگے، اور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم کوئی دشمن ملک کے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں وہ چلا کے کر رہے تھے۔ تو اور اس کے بعد پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور واپس اس سائڈ پہ چلے گئے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں نفری لگی ہوئی تھی اور انٹری کا راستہ تھا، لیکن کسی کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا، تو وہ اس طرف چلے گئے، لیکن وہاں بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیا، وہاں کھڑے ہو کے پھر وہ نعرے بازی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کشمیر ہائی وے پر 2-2:30 بجے کے درمیان کشمیر ہائی وے پر اچھے خاصے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کشمیر ہائی وے پر جو ہے وہ ایک تو انسانوں کا سمندر تھا پورا، جو وہاں پر عمران خان کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن یہ ان سے الگ، ایک تو عمران خان کے ساتھ آ رہے تھے، یہ ان سے الگ جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، کارکنان اور نعرے بازی کر رہے تھے اور جمع گیدر ہو رہے تھے۔
لیکن عمران خان کے ساتھ جو لوگ آ رہے تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں، کشمیر ہائی وے کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اتنا بڑا جو ہے وہ مجمع تھا عمران خان کے ساتھ کہ انسانوں کا ایسا لگتا ہے سمندر پورا امڑ آیا ہے کشمیر ہائی وے پر. تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا جب فوٹیجز موصول ہو رہی تھیں کہ اب یہ لوگ جو ہے جب عمران خان کے ساتھ آئیں گے تو ان پہ شیلنگ بھی ہوگی، ان کو پیچھے بھی ہٹایا جائے گا، اور یہ لوگ بھی کنٹینرز ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو یہ سب کچھ یہاں پر ہنگامہ آرائی ہوگی. اور وہی بعد میں ہوا بھی. 2-2:30 بجے کے درمیان، بلکہ 3 بجے کے قریب جا کر پھر جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں، باقاعدہ جھڑپیں ہونا شروع ہوئیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہونا شروع ہو گئی. اور خوب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے، یا ٹیلی ویژن تو خیر اتنا نہیں دکھاتا لیکن سوشل میڈیا پہ سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں. اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا، بس باقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر کیا ہوا ہے. اچھا، ایک اچانک سے یہ ہوا کہ 3 بجے کے قریب جا کے کہ پولیس اہلکاروں نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا، اور کوئی پہاڑی سے اتر کے، مطلب وہ پہاڑی تو نہیں کہہ سکتے، وہ اونچی جو جگہ ہے وہاں سے اتر کے بھاگ رہا ہے. پولیس اہلکار ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، تو ایک افراتفری کی کیفیت ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تو وہ شیل جو ہے اس نے پولیس اہلکاروں کو بھی متاثر کیا، اور کارکنوں نے بھی پتھراؤ شروع کر دیا، تو پولیس اہلکار بھی جو ہے اس سے متاثر ہونے لگے. بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ایک گلی میں کارکنوں نے سارے پولیس اہلکاروں کو ایک گلی میں دھکیل کے آگے خاردار تاریں لگا دی. تو وہ خاردار تاریں جو کارکنوں کو دھکیلنے کے لیے لائی گئی تھیں، وہ کارکنوں نے الٹا پولیس اہلکاروں کو دھکیل کے آگے سے خاردار تاریں لگا کے ان کو بند کر دیا، اور وہ آگے سے راستے پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے. یعنی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب کارکن جو ہیں ان کا پورا کنٹرول ہو گیا تھا، اور پولیس کو انہوں نے اندر دھکیل دیا تھا گلیوں محلوں میں. اور پھر گلی محلوں سے نکل کے جو مختلف ادھر ادھر سے اطراف سے لوگ نکل کے آ رہے تھے، فیملیز، دیگر لوگ، خواتین، مرد، اور ان میں سے انہوں نے جب آ کے پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کیا تو اس وقت پولیس کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے موقع سے بھاگنا شروع کر دیا. تو پولیس اور ایف سی اہلکار جو ہے وہ کئی مواقع پر بھاگتے ہوئے دیکھے گئے. اچھا، پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس نے ٹویٹس کرنا شروع کی کہ مظاہرین کی طرف سے ہم پہ شیلنگ ہو رہی ہے، کہ مظاہرین کی طرف سے ہم پہ شیلنگ ہو رہی ہے. پولیس والے کہہ رہے ہیں، یعنی شیل جو ہے وہ لائے گئے تھے پولیس کی طرف سے ان پہ مارنے کے لیے، تو اب وہ کہنے کہ جی ہم پر شیلنگ ہو رہی ہے. مجھے ویسے یہ نہیں لگتا کہ کارکنوں نے شیلنگ کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہوا کا رخ دوسری طرف تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ کارکن بھی شیل اٹھا کے وہی شیل دوبارہ اٹھا کے پولیس کی طرف پھینک دیتے ہیں، تو پولیس بھی بھگدڑ بھگ جاتی ہے، کیونکہ پولیس اہلکاروں کے پاس بھی احتیاطی تدابیر نہیں تھی، ماسک وغیرہ نہیں تھے. وہ اینٹی رائٹ فورس کے چند جوان تھے، ان کے پاس ماسک وغیرہ پوری تھے، لیکن زیادہ تر پولیس اہلکاروں کے پاس کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھے. ہیں تو بیچارے وہ بھی انسانی، پھیپھڑے تو ان کو بھی لگے ہوئے ہیں، سانس انہوں نے بھی ویسے لینا جیسے کارکنوں نے لینا ہے. وہ خود بھی اس سے شدید متاثر ہو گئے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے رضوان غلزئی صاحب نے جو منظر کشی کی اس وقت. 2 منٹ کی ذرا یہ ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا وہاں پر ہو کیا رہا تھا اور کس طرح سے سانس لینا مشکل ہو چکا تھا، کیا حالات بن چکے تھے. تو یہ ذرا آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں. میڈیا کے لوگ بھی متاثر ہوئے. یہ مناظر آپ دکھائیں، اس وقت یہاں پر یہ علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے. ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے اور آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی جا رہی ہے. پولیس کے لوگ خود اس سے متاثر ہو کر واپس ہو رہے ہیں، اور یہ پتھراؤ کارکنان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیں کہ کارکنان ابھی بھی پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر، اور واپس پولیس والے بھی ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں. شدید شیلنگ ہے. لیکن جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اس وقت جوڈیشل کمپلیکس کی بیک سائڈ تک پہنچ گئے. چاروں اطراف سے پولیس نے اس کمپلیکس کو گھیرا ہوا تھا، اور اب شدید پتھراؤ ہو رہا ہے، جس کی زد میں خود پولیس والے بھی آ رہے ہیں اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ شدید پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر چاروں طرف سے. اسلام آباد کو جو اس جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کی طرف آنے والے جو راستے تھے وہاں پر پولیس یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ کارکنان نے جو ہے وہ اس سارے ایریا کو چاروں طرف سے کارکنان جو گھیر لیا ہے. اور اسلام آباد میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی مختلف گلیوں سے لوگ نکل آئے ہیں اور وہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں. یہ عجیب سے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا یہ G11 کا علاقہ ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل آئے ہیں اور پولیس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. پولیس کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی. یہ ایک پولیس افسر ہے جو یہاں سے نکل رہے ہیں، ہر کوئی اپنی جان بچا کر نکلنے کو تیار بھاگ رہا ہے. چاروں طرف یہ پولیس کے افسران ہیں، یہ سرکاری گاڑیوں میں یہاں سے بھاگ گئے ایک طرح سے، اور اپنے کارکن جو اہلکار ہے پولیس والے ان کو یہاں پر چھوڑ کر
पुलिस के अफसरान भाग निकले हैं और ये देखें, ये आप ये साहब भी जख्मी हुए हैं, ये पत्थर से जख्मी हुए हैं। ये पत्थर पुलिस जो है वो लेके जा रही है। इस वक्त ये भी हमारी पुलिस का हर जाना तरफ चाहिए, इनके शदीद चैलेंज है। उनका सारा कसूर है। ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा शेलिंग है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। पुलिस बाद फिर भी रिजवान गलज़ई साहब की हिम्मत है कि वो इतना बोल पाए। हालांकि जब ये आंसू गैस की शेलिंग होती है तो बोलना मुहाल होता है, एक जुमला नहीं बोल सकते आप। सांस लेना दुभर होता है और आंखों में चुभन होती है, आंखें खुलती नहीं हैं और सांस आता नहीं है, एक लफ्ज़ बोला नहीं जा सकता। और ऐसे बहुत सारे लोगों की हालत आज गैर थी और कई लोगों ने तो कलमे पढ़ लिए, सिद्दीक जान समेत बाकी सब लोगों की आंसू गैस से हालत जो है वो बहुत शदीद ख़राब थी। काफ़ी दूर पीछे हटना पड़ा, लेकिन हर तरफ फ़ज़ा में जो है वो ये आंसू गैस के असरात मौजूद थे। फिर इमरान खान साहब का जब काफ़िला वापस निकला तो फिर इस काफ़िले पर निकलते हुए दोबारा शेलिंग की गई और फिर जो है वो इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये थे जी आज जो मनाजिर हमने देखे अपनी आंखों से, और जिस तरह से पुलिस को पसपा होना पड़ा और उसके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। इमरान खान साहब को डेफिनेटली 100% वो गिरफ्तार करना चाहते थे। कुछ तो जज साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने उनका मंसूबा नाकाम बनाया जब वो गाड़ी से नहीं निकले, क्योंकि ऐसा लगता है कि हुकूमत का प्लान ये था कि जब वो अदालत के अंदर जाएंगे तो अदालत से निकलते उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या अदालत कमरा अदालत के अंदर से गिरफ्तार करके अंदर ही बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया जाएगा। लेकिन जज साहब ने इमरान खान साहब को चूँकि हाजिरी गाड़ी के अंदर ही लगवा ली, गाड़ी से वो निकले नहीं और शेलिंग इतनी शदीद थी कि पुलिस खुद तितर बितर हो चुकी थी, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो ये था जी आज के हालात। अब देखें आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।